الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر امت محمدیہ کو وصیت فرمائی ہے۔ بعض اعمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی باتوں کا حکم دیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں، کتنی اہم ہیں، آج کے درس میں انہی 7 باتوں کے ارد گرد گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس حدیث کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ب7 وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا مجھے حکم دیا۔ پہلی چیز وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر مساکین سے محبت کرنا اور ان سے قریب رہنا، مسکینوں سے قریب رہنا، ان سے قربت حاصل کرنا۔ دوسرا حکم، دوسری وصیت وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ ابو ذر دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھنا۔ مال و دولت میں، دنیاوی اسباب میں جو آپ سے نیچے ہوں ان کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھنا۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ تیسری وصیت وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ ابو ذر صلہ رحمی کرنا، رشتے داروں سے جڑے رہنا، اگرچہ کہ صلہ رحمی کرتے رہنا، اگرچہ کہ تمہارے اپنے تم سے دور ہوں لیکن تم ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ تیسرا حکم ہے، تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ ابو ذر کسی سے سوال مت کرنا، دستے سوال دراز مت کرنا۔ یہ چوتھی وصیت۔ پانچویں وصیت وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ ابو ذر ہمیشہ حق بات ہی کہنا، اگرچہ کہ سننے والے کو کڑوی لگے، سننے والے کو برا لگے۔ یہ پانچویں وصیت۔ چھٹی وصیت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ ابو ذر اللہ کے احکام کے مقابلے میں
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے احکام، اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے معاملے میں، انہیں بتانے کے معاملے میں کوئی شخص تمہاری ملامت کرے، تمہاری زد و کوب کرے تو اس کی پرواہ مت کرنا۔ اور ساتویں اور آخری وصیت، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں جو وصیت فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی، کثرت سے اس کا ورد کرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایسا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے سے ملا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ 7 باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، 7 باتوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ اب ان 7 باتوں کی اہمیت کو ذرا سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی وصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا بحب المساکین والدنو منہم، مسکینوں سے محبت کرنا، ان سے دور مت ہونا، ان سے قریب رہنا، مسکینوں کے درد کو، ان کے دکھ کو سمجھنا، ان کے دکھ اور درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا۔ ایک حدیث سے مزید اس کی تفصیل اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ قالت عائشہ لما یا رسول اللہ؟ قال فإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ب40 خريفا۔ یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ۔ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ رواہ الترمذی فی ابواب الزہد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، میری وفات حالت مسکینی میں ہو، وحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن میرا شمار مسکینوں کی صف میں فرمانا۔ کتنی عجیب دعا ہے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ مجھے مال و دولت سے نوازنا، دنیا میرے پاؤں کی دنیا سے مجھے بھر دینا، دنیا کی نعمتوں سے مجھے مالا مال کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا، جب تک زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں زندہ رکھ۔ اور آپ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے گزارا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے مارے کبھی کبھی بے وقت گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اس رات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھر کو روشن کرنے کے لیے ڈبیا کے اندر تیل نہیں تھا، بازو سے تیل مانگ کر کے لایا جاتا ہے اور حجرہ عائشہ کو روشن کیا جاتا ہے۔ اللہ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، حالت مسکین میں میری موت فرما، وحشرنی فی زمرۃ المساکین، مساکین کے زمرے میں مجھے شامل فرما۔ وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بہت اہم وجہ ہے، اس دعا کے پیچھے بہت اہم وجہ ہے۔ اس دعا کے پیچھے آخرت کی کامیابی مقصود ہے، آخرت کی کامیابی وجہ ہے۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لما یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح دعا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مجھے مسکین کی حالت میں میری موت ہو اور مسکینوں میں میرا شمار فرمانا۔ کہتے عائشہ
فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ ب40 خَرِيفًا۔ کم مال رکھنے والے، یہ مساکین، یہ تھوڑا مال رکھنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ کو مضبوط کرنے والے، آخرت کو نہ بھولنے والے، دنیا کے کم مال پر قناعت کرنے والے مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیثوں میں ہے کہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پائی پائی کا حساب دینا ہے، یہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، خرچ یہاں کیا، وہاں کیا، یہاں کیوں خرچ کیا، وہاں کیوں خرچ کیا۔ مالدار اپنے ایک ایک پائی کا، ایک ایک درہم کا، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو جتنا زیادہ مالدار دنیا میں ہوگا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جتنا زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، قیامت کے دن ان کے سامنے اتنے ہی زیادہ پریشانیاں کھڑی ہونے والی ہیں، اور اتنے ہی زیادہ انہیں حساب و کتاب کا معاملہ ان کی زندگی میں آنا ہے قیامت کے دن۔ جو مسکین ہوں گے، جن کے پاس مال کم ہوگا، پروردگارہ میرے پاس تھوڑا ہی مال تھا، بس اتنا ہی، اتنا ملا تھا، یہاں خرچ کیا، یہ کیا، معاملہ ختم۔ تو 40 سال پہلے یا پھر 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پتہ چلا کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، اور بہت بڑی پریشانی ہے، اور بہت بڑی رکاوٹ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اگر آدمی مال کو کہاں سے خرچ کر رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے اس کی فکر نہیں ہے، تو یہ مال قیامت کے دن انسان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اس کے بعد سے آگے فرماتے ہیں کہ عائشہ وَلَا تَرُدِّ الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، مسکین کو اپنے سے دور مت کرنا۔ اگر ضرورت لے کر کے گھر کوئی مسکین آتا ہے، تو گھر میں اگر آدھی کھجور بھی ہے تو آدھی کھجور اس کے حوالے کر دینا۔ یعنی کوئی محتاج آپ کے دروازے پر آتا، واقعی محتاج ہے، واقعی مسکین ہے، واقعی وہ اس لائق ہے، تو انہیں یوں ہی نہ لوٹا دینا کہ جاؤ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، واقعی وہ محتاج ہے اور آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ محتاج ہے، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ عائشہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آدھی کھجور کے، تو آدھی کھجور بھی دے دینا۔ لہذا حدیث سے یہ نقطہ پر نکلتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کوئی مسکین آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اور آپ کے پاس اتنا مال ہے، اتنا تھوڑا مال ہے، آپ کے پاس اتنا تھوڑا سامان ہے کہ جو صرف آپ کی ضرورت کے مطابق ہے، لیکن اگر کوئی مسکین آ جائے تو اپنی ضرورت پر آپ صبر کر لیں اور وہ چیز، وہ سامان مسکین کے حوالے کر دیں۔ یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ ضرورت مند سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عائشہ احب المساکین وقربیہم، مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو اپنے سے قریب رکھنا، ان کے احوال، ان کے کوائف کو جانتے رہنا، ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کا معاملہ کیا ہے، ان کے پہننے کا معاملہ کیا ہے، ان کی صحت کا معاملہ کیا ہے، ان کی بیماری کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے دیا ہے تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا، ایسے لوگوں کی خبر گیری کرنا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو شخص مساکین سے محبت کرے گا، دنیا میں جو شخص مساکین کی ضرورت کو پوری کرے گا، دنیا میں جو شخص اپنے مال کے ذریعے سے مسکینوں کی خبر گیری کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو اپنے سے قریب کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا حدیث کا آخری ٹکڑا یہ واضح کرتا ہے کہ جو شخص اللہ سے قریب ہونا چاہے، جو شخص قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے کمزور بندے، مالی اعتبار سے جو کمزور ہیں، ایسے بندوں سے وہ محبت کریں، ایسے بندوں کے دکھ درد میں وہ شریک ہو، ایسے بندوں کا دکھ درد بانٹنے کی وہ کوشش کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کرے گا، اور جس سے اللہ اپنے سے قیامت کے دن قریب کر لے، اس کی نیا پار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پہلی وصیت کہ
ابو ذر مساکین سے محبت کرنا، ان سے قریب رہنا، اور اس حدیث کے اندر مساکین سے محبت اور ان سے قریب ہونے کی اتنی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ دوسری وصیت، دوسری وصیت سے پہلے عمل عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا مساکین کے تعلق سے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سامنے آتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ ایک حدیث سے دیکھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخلت امرأۃ معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، رواه مسلم في کتاب الزہد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے دروازے پر اپنے 2 بچیوں کے ساتھ ضرورت کے تحت آتی ہے، تعاون کی غرض سے آتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک عورت 2 بچیوں کے ساتھ میرے دروازے پر آتی ہیں، سوال کرتی ہیں، کچھ مانگتی ہیں۔ کہتے ہیں فلم تجد عندی شیئا غیر تمرۃ واحدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس وقت میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ فاتحہ ایہ، تو اس مسکین خاتون کو جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں میں نے وہ کھجور اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کی کیفیت کو بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے ایک کھجور جو میرے گھر میں ایک ہی کھجور تھی اٹھا کر کے میں نے اس مسکین عورت کے مسکین خاتون کے حوالے کر دیا، فقسمتها بین ابنتیها ولم تاکل منها، اس عورت نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک بچی کو دیا، دوسرا حصہ دوسری بچی کو دے دیا، خود اس عورت نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ماں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، ماں ایسی ہوا کرتی ہیں، خود بھوک لگے ماں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد بھوکی ہو تو ماں پریشان ہو جاتی ہیں، خود غم میں ہو، ٹینشن میں ہو، خود تکلیف میں ہو، ماں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے بچے غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں ایسی ہوا کرتی ہیں، ہر حال میں اپنے اوپر اپنے اولاد کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہی معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہے کہ جب میں نے کھجور دیا تو اس عورت نے نہیں کھایا، کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ایک بچی کو کھلا دیا، دوسرا حصہ دوسری بچی کو کھلا دیا، ولم تاکل منها، خود کچھ نہیں کھایا۔ ثم قامت فخرجت، وہاں سے نکل لیتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ منظر بڑا عجیب لگا۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، میں نے سارا ماجرا کا سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا سننے کے بعد فرمایا کہ عائشہ من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار، کہ لڑکیوں کی وجہ سے جو ماں باپ آزمائے جاتے ہیں تو یہ لڑکیاں قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی ماں باپ کے حق میں۔ یعنی جو ماں باپ، جو ماں یا پھر جو باپ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کی پرورش میں ان کا خوشی خوشی ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تعلیم پر، تربیت پر، یہاں تک کہ شادی بیاہ کا معاملہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے ہیں، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے روز اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گی، آڑے آ جائیں گی۔ جنت، جہنم اور اپنے باپ کے درمیان، اپنی ماں کے درمیان یہ بچیاں، یہ بیٹیاں آڑے آ جائیں گی اور اپنے ماں باپ کو جنت کا حقدار بنائیں گی۔ یہ مطلب ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء کن له سترا من النار۔ حدیث کے آخری ٹکڑے سے
ایک اہم نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ جن کے یہاں بیٹیاں ہیں انہیں بہت زیادہ مغموم نہیں ہونا چاہیے، ماں باپ ان کے والدین کو بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے میری رزق کا مالک میرا اللہ ہے تو اسی طرح سے میری بیٹیوں کی رزق کا مالک بھی میرا اللہ ہے، جس طرح سے میری پریشانیوں کو دور کرنے کا مالک میرا اللہ ہے اسی طرح سے میری بیٹیوں کی پریشانی کو دور کرنے کا مالک بھی میرا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، دعاؤں میں بھی یہی عقیدہ شامل ہو، یہی یقین شامل ہو کہ پروردگارا تو میرا رازق ہے، میری بیٹیوں کا بھی تو ہی رازق ہے، میرا کام ہے صحیح سے تعلیم پر دھیان دینا، تربیت پر دھیان دینا، میری بیٹیوں کی شادی کہاں ہو، میری بیٹیاں کیا کھائے گی، میری بیٹیاں کیا کرے گی، پروردگارا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ اس معاملے میں ماں باپ کو سوچنے اور فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رشتے کو اللہ سے زیادہ مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے لکھ دیا ہے۔ تو دوسری جو پہلی وصیت ہے وہ مساکین سے محبت، تو عمل عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل کہ وہ مسکینوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھیں، لہٰذا عمل عائشہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ مساکین واقعی جو ضرورت مند ہیں ان سے محبت کریں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں، ورنہ جو یہ لوگ عام جو مانگنے والے آتے ہیں، جو موٹے تگڑے ہوتے ہیں، کمانے کے لائق ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ اچھے انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوال کرنے کے لائق نہیں ہیں، آپ مانگنے کے لائق نہیں ہیں۔ باقاعدہ ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے یا پھر ایک قبیلہ ہی اس لیے خاص ہو جاتا ہے کہ ہم تو پیدا ہوئے ہیں مانگنے کے لیے، نہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے جو حقیقی معنوں میں حقدار ہوتے ہیں ان کا حق چھین لیا جاتا ہے، جو کما سکتے ہیں، جو محنت مزدوری کر سکتے ہیں، اگر دروازے پر آئے تو آپ انہیں نصیحت کریں، آپ انہیں بتائیں کہ آپ لینے کے لائق نہیں ہیں۔ بڑی اس معاملے میں بڑی وعید آئی ہے کہ جو شخص مانگنے کے لائق نہ ہو اور مانگتا ہو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کا چہرہ نوچا ہوا ہوگا۔ تو یہ باقاعدہ ایک قبیلہ جو خاص ہو جاتا ہے کہ ہم بس اسی قبیلے کے ہیں، ہماری برادری یہی ہے کہ ہمارا کام ہی مانگنا ہے۔ ابھی ایک شخص بتا رہے تھے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں باقاعدہ محلہ خاص کر لیتے ہیں، اس محلے میں ہم مانگیں گے، اس محلے میں آپ مانگو گے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک شخص بتا رہے تھے ابھی کہ ہمارے محلے میں ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو میں نے یوں ہی پوچھ دیا کہ فلاں شخص آج کل دکھ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا وہ میرے داماد ہیں، وہ میرے داماد ہیں، اور جب سے میرے داماد میں اپنے داماد کو میں نے فلاں ایریا دے دیا کہ فلاں محلے میں ہم مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور میرے محلے میں فلاں محلے میں آپ مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے، لہٰذا یہ لوگ محلہ تک تقسیم کر لیتے ہیں، غلط ہے۔ شریعت کی روشنی میں اللہ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ مزدوری کر سکتے ہیں، آپ کا مانگنا بالکل شرعی روشنی میں درست نہیں ہے۔ کمائیں، محنت کریں، مزدوری کریں، آپ کسی بھی ذات کی، کسی بھی برادری کے ہیں، اسلام میں ذات برادری کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ آتے ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے بتائیں کہ آپ اس لائق نہیں ہیں، میں آپ کو اگر دیتا ہوں تو جو حقیقی معنوں میں جو مسکین ہے ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو واقعی مسکین ہو تو ان سے محبت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں سے ایک وصیت ہے۔ دوسری وصیت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت جو فرمائی کہ وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ ابو ذر مال و دولت کے معاملے میں، دنیاوی جاہ و منصب کے معاملے میں اپنے سے کم والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ اللہ تَزْدَرُ نعمت اللہ علیکم، ایک حدیث کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی، وہ حدیث کیا پڑھ دیتے ہیں؟ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے
راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی مال و دولت کے معاملے میں، دنیاوی جاہ و منصب کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، کیوں؟ فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، ایسا کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرو گے۔ ورنہ مال میں اپنے سے اوپر کو آپ دیکھیں گے تو وہ للک، وہ حسد، وہ جلن، دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ان نعمتوں کو آپ حقیر سمجھیں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھو کہا گیا ہے، دینی معاملات میں آدمی کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص فرض نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور آپ صرف فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اور آپ اپنے اندر رشک پیدا ہو، یعنی میں تو صرف فرض نماز کی پابندی کر رہا ہوں، فلاں شخص تہجد کی بھی پابندی کر رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی تہجد کی پابندی کروں گا۔ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھیے۔ فلاں شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں بھی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کروں گا۔ میں تو صرف فرض روزہ رکھتا ہوں، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے جو فرض کے علاوہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو دینی معاملات میں اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں بھی فرض کے ساتھ فلاں کی طرح نوافل کے روزے کا بھی اہتمام کروں گا۔ تو دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھیے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھیے۔ تو دوسری جو وصیت کہ ابو ذر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو نہیں۔ تیسری وصیت تھی کہ وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، کہ ابو ذر صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کو جوڑنا، اگرچہ کہ تمہارا رشتہ دار تم سے دور ہو رہا ہو، تم سے الگ ہو رہا ہو، تم سے ٹوٹ رہا ہو، تم اسے جڑنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ اس تعلق سے ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب البر کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک معاملہ ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان لی قرابۃ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ اپنے لوگ ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ اصلهم ويقطعوني، میں اپنے رشتہ داروں سے جڑ کر کے رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں صلہ رحمی کی کوشش کرتا ہوں اور وہ رشتوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور وہ لوگ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، بے ادبی سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ آپ بتائیے مطلب کیا کروں میں؟ سائل کا مقصود تھا کہ میں کیا کروں؟ تو بڑی فضیلت ہے اس کی، رشتہ داروں سے جڑے رہنا۔ رشتہ دار آپ سے ٹوٹ رہے ہوں تو آپ اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرنا، حتی الامکان جڑے رہنے کی کوشش نہ کرنا، ملائے رکھنے کی کوشش کرنا۔ فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِن
کنتا کما قلتا، کہتے میرے صحابہ، میرے صحابی، اگر واقعی معاملہ ایسا ہے جیسا کہا جا رہا ہے تو فَكَأَنَّمَا تُصَفِّهُمُ الْمَلْ، گویا کہ آپ ان رشتہ داروں کے منہ کے اندر گرم گرم بالو ڈال رہے ہیں، آپ اچھائی سے پیش آ رہے ہیں، آپ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بردباری سے پیش آ رہے ہیں، وہ لوگ دور ہونے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کے منہ کے اندر گرم گرم بالو ڈال رہے ہیں۔ اور پتہ ہے وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک آپ کا یہ انداز رہے گا کہ ٹوٹنے والوں سے جڑتے رہیں گے، جہالت سے پیش آنے والوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں گے، بردباری سے پیش آئیں گے، جب تک آپ ایسا کریں گے تب تک اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ان کی جانب سے کی جانے والی جہالت اور ان کی جانب سے آنے والے نقصانات کو روکے گا، آپ کی حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اپنوں سے ہم جڑ رہے ہیں، اپنا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو نقصان کا بدلہ نقصان نہیں بلکہ اچھائی سے پیش آ رہے ہیں کہ اپنا ہے رشتہ دار ہے، تو فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، ہم کم ہے کا، ہم کسی سے کم ہے کا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ غلط نظریہ ہے۔ کیا ہے، ہم کم ہیں کیا، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، یہ غلط نظریہ ہے۔ اینٹ کا جواب معافی سے ملے، اینٹ کا جواب معافی سے دیں گے، اینٹ کا جواب بردباری سے دیں گے، اینٹ کا جواب اچھے اخلاق سے دیں گے، میرے رشتہ دار ہیں۔ حدیث کاری ہے کہ ایسے شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جگرا چاہیے، ایمان کی مضبوطی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو کتنی فضیلت ہے اس وصیت کے اندر کہ میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کہ وہ مجھ سے قطع رحمی کرے۔ یہ تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت تھی کسی سے سوال مت کرنا۔ ایک تو بلا وجہ طاقت و قوت رہنے کے باوجود کسی سے سوال کرنا، مانگنا، اسلام کے اندر بہت خطرناک معاملہ ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی حالت بہت بری ہوگی۔ جب یہ حدیث سنتے ہیں ایک سوال کرنے کے بارے میں تو ایک صحابی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح محتاط رہتے ہیں۔ حدیث وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يتقبل لي بواحدة اتقبل له بالجنة قلت انا قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب لا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزکاة۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث کتاب الزکاة میں اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ من یتقبل لی بواحدۃ اتقبل لہ بالجنہ، کون ہے جو میری ایک بات کو قبول کرے میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا میں، قلت انا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میں آپ کی اس بات کا لحاظ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا سنو، لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے سوال مت کرنا۔ کہا اس پر عمل کرو گے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے سوال نہ کرنا، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا۔ اب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سے اتنا محتاط ہو گئے کہ جہاں سوال کرنا جائز ہے، سوال کر سکتے ہیں، مباح ہے، اس سوال سے بھی وہ بچتے تھے۔ کیسے؟ ایک مثال دیتے ہیں کہ فکانا ثوبان
یقع صوتہ وہو راکب، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اتنے زیادہ محتاط تھے اپنی زندگی میں کہ آپ سواری پر ہیں اور آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تھا تو کسی شخص سے نہیں کہتے تھے بھائی تھوڑا میرا کوڑا اٹھا دے، ہوتا ہے نا کوئی چیز گر جائے کچھ، بھائی تھوڑا میرا وہ سامان لا دے، یہ جائز ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بھائی تھوڑا میرا یہ کام کر دیجیے، یہاں تک جائز ہے۔ لیکن اس سوال یہ فضیلت پانے کے لیے اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ سواری پر ہیں، اگر کوڑا نیچے گر جا رہا ہے تو کسی سے نہیں کہتے تھے تھوڑا میرا کوڑا اٹھا کر کے دے دیجیے، اترتے تھے، پھر اتر کر کے کوڑا لیتے تھے، اس کے بعد سے سوار ہوتے تھے۔ کسی سے سوال نہ کرنا، تو ضرورت ہے آپ محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے ہنر سے نوازا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے کہ یہ مانگنے سے ہمیں تو دن بھر میں 1500 روپے آ ہی جاتے ہیں، کون محنت مزدوری کرے گا؟ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اس کے بعد سے جو 5ویں وصیت تھی کہ وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ ابو ذر حق بات کہنا اگرچہ کہ سننے والے کو کڑوی لگے، چھپانا نہیں ہے، لوگوں کی پیشانی کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کا عہدہ اور منصب کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی چرب زبانی کی وجہ سے حق بات کہنے سے ڈرنا نہیں ہے، کڑوی لگ رہی ہے آپ حق بولیے، شریعت کی بات کڑوی لگ رہی ہے اس کا انجام وہ سمجھے گا، لیکن حق بولنا چھپانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ حق اتارا گیا وہ حق ہی آپ کہیے، چھپانا، چاپلوسی، خفیہ برداری کرنا چلے گا؟ کسی کے شک کوئی مجرم ہے، معاشرے کا، سماج کا عہدے والا ہے، منصب والا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہے تو اس ڈر سے ان گناہوں کا ذکر نہ کرنا، ان کو موضوع خطابت نہ بنانا۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو چھپا رہا ہے، وہ خطیب، وہ دائی، وہ عالم، وہ مولوی مجرم ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے حق کہنا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق کو واضح کر دینا یہ اصل کام ہے، اس کے بعد سے اختیار ہے، چاہے وہ حق پر ایمان لائے یا پھر حق کا انکار کرے، اب ان کے ہمارا کام ہے، علماء کا کام ہے حق بتا دینا، برائی ہے تو برائی کی شناخت کو واضح کر دینا، حق بتا دینا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، اب اس پر عمل کروانا یہ کسی خطیب یا کسی عالم کا ذمہ نہیں ہے۔ انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیا ہے؟ ہمارا کام واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ تو دعوت کا معاملہ ہے کہ حق کو واضح کر دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ حق کو واضح طور پر واضح نہ کیا جائے، برائیوں کو واضح نہ کیا جائے شریعت کی روشنی میں، اچھائیوں کو واضح نہ کیا جائے شریعت کی روشنی میں۔ اگلے کو برا لگ رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں انہیں بری لگ رہی ہیں تو وہ سمجھے، ان کا معاملہ سمجھے، ان کا انجام وہ جانے۔ یہ وصیت ہے کہ ابو ذر حق ہمیشہ کہنا اگرچہ کہ کڑوی لگے سننے والے کو۔ 6ٹھی وصیت وَأَلَّا خَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ابو ذر اللہ کے احکام کو بتانے میں، اللہ کی شریعت کو بیان کرنے میں کسی شخص کی ملامت کی پرواہ مت کرنا۔ اب صحیح بات بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں، کوئی شخص آپ کو برا کر رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، اس چیز کو اپنے اوپر لے رہا ہے، اس چیز میں وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ سازش کر رہا ہے، پرواہ مت کرنا، حق بتاتے رہنا ہے، حق کے ڈگر پر قائم رہنا ہے۔ یہ وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا
کہ آدمی جب حق کو بیان کیا جاتا ہے تو کسی کے پاس ایک الگ نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، اب وہ شخص ملامت کرنے لگتا ہے، یہ شخص میرے خلاف صرف بولتا ہے، یہ شخص میرے خلاف ہے۔ آپ کے خلاف بول کے کیا کرے گا کوئی؟ شریعت میں جو ہے وہ ہے، آپ شریعت کے خلاف ہیں۔ تو وَأَلَّا خَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق کو بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والی کی پرواہ نہ کرنا۔ وہ غلط بول رہا ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ جو داعی ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، ان کا گوشت کھانے سے بچو۔ داعی اور علماء کا گوشت کھائیں گے تو اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ تم مر جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ غیبت کرنے سے بچو۔ جو تمہیں حق بتاتا ہے، جو تمہیں دین بتاتا ہے، ان کے پیچھے پڑنے سے بچو، ہاتھ منہ دھو کر کے ان کے پیچھے لگنے سے بچو۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، سیرت اب پڑھیے، تاریخ پڑھیے، جو شخص بھی انبیاء کے پیچھے پڑا، جو شخص بھی انبیاء کے وارثین اور علماء کے پیچھے پڑا، انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی، اس شخص کی دنیا میں بھی اس کا سکون تباہ ہوا اور اس شخص کی آخرت بھی برباد ہوئی ہے۔ ایسے لوگ کبھی چین و سکون سے نہیں رہتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ تو وَأَلَّا خَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے احکام کو بتانے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ وہ کیا کہے گا، یہ کہے گا، حق ہے اس کو واضح کرنا۔ یہی وصیت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 پڑھیے کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھے کاموں کا حکم دینا، برے کاموں سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور برے کاموں کو روکنے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں جو کٹھنائیاں آئے، جو پریشانیاں آئے، جو مصیبتیں آئے، ان مصیبتوں پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ دعوت کا کام کرنا ہر دور میں مشکل کام رہا ہے، یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ یہ انبیائی مشن انبیاء کرام کے لیے بھی یہ مشکل معاملہ رہا ہے، انہیں پریشان کیا گیا ہے، انہیں ستایا گیا ہے۔ ہر دور میں بھی جنہوں نے بھی دعوت کا کام کیا ہے، ان کی زندگی میں مشکلیں آئی ہیں، شکلیں الگ ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل کام رہا ہے، کٹھن کام رہا ہے، کٹھن مرحلہ رہا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، لیکن کیا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور غلط کرنے والوں کا انجام غلط ہوتا ہے۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر سے کام لینا۔ پتہ چلا کہ دعوت میں صبر بہت ضروری ہے۔ دین کے کاموں میں گھبرا جاتے ہیں نا، ماں نے ایسا کہہ دیا، باپ نے ایسا کہہ دیا، محلے والوں نے ایسا کہہ دیا، گھبرا جاتے ہیں، صبر نہیں ہو پاتا ہے، سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے دین کے معاملے میں؟ کتنے لوگ ہیں سمجھوتا کر لیتے ہیں ڈر کے معاملے میں، صبر نہیں ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹی اور ساتویں وصیت، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ ابو ذر، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، یہ ایسا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے سے ملا ہے امت محمدیہ کو، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث سے اس کو اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، ابو ذر کیا میں تمہیں جنت کے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو کیوں نہیں بتائیے؟ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے، کوئی طاقت کوئی قوت
رب کی طاقت و قوت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ، یہ ورد جب آدمی کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے نا امید نہیں ہوتا ہے کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دنیا کی ساری قوتیں ہیج نظر آتی ہیں جس موقع پر، دنیا کے سارے دروازے بند نظر آتے ہیں جس موقع پر آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، کیا کریں نہ کریں، ایک مومن کی زبان سے جملہ نکلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ساری طاقتیں ختم ہیں لیکن رب کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے۔ یہاں پر انسان کی بے بسی کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا ہنر، یہ میری طاقت، یہ میری کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے، میں بے بس ہوں، جو کچھ ہے سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ انسان کے اندر کبھی کبھی غرور آ جاتا ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرے اندر کوالٹی ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ معاملہ میری ڈاکٹری کی وجہ سے ہوا ہے، میرے ساتھ میرے انجینئرنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایگو آ جاتا ہے کبھی کبھی، میرے ہنر کی وجہ سے میں نہ سکے، غلط ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے ہنر کے اندر میری تقدیر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ، سفر میں ہے، چل رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیے۔ عام حالات میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سو رہے ہیں، آپ نیند میں نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیے۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جسم کام میں مصروف ہے لیکن آپ کی زبان لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کر رہی ہے۔ یہ انداز بنائیے ایسے ماحول میں جہاں پر آج کیا ہوتا ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کام کرنے والا کام کر رہا ہے، نوکری کرنے والا نوکری کر رہا ہے، لیکن کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانے پر گانے سننے، دن رات گانے، دن رات گانے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر قرآن و حدیث کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ ذرا بتائیے، جو شخص دن میں ہمیشہ جو گانے بجانے کا عاشق ہو، جو گانے سنتا رہتا ہو، پھر اسے جمعہ کا آدھا گھنٹہ خطبہ اچھا لگے گا؟ جو روزانہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے گانے سنتا ہو، فلمیں دیکھتا ہو، اس کا عاشق ہو، پھر انہیں 2-4 منٹ کی باتیں اچھی لگیں گی؟ نہیں، دل تو پورا مکمل طریقے سے گانے کا عاشق ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، آخرت کے تعلق سے سوچنا بند کر دیا ہے۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ دل کا علاج کیجئے قرآن کے ذریعے سے، دل کا علاج کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار کے ذریعے سے۔ دل اگر مر گیا، دل سے میں اپنے آپ کا دل ایسا ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن سے لگاؤ ہو، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے دل بے چین ہو، دل بے قرار ہو، آپ دعا کریں دل لرزنے لگے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہو، دل لرزنے لگے۔ آپ دکان میں ہیں، آپ بزنس کیجئے، لیکن آپ کا دل دین سے جڑا ہوا ہو۔ آپ مکان میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں ہیں، آپ جائز کاموں کی، دنیا کی چیزیں، جائز جو چیزیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جائز مکمل کوششیں کیجئے، لیکن دل آپ کا سنت سے محبت کرنے والا ہو۔ دل زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، دل مردہ ہے تو آپ زندہ لاش ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 7ویں وصیت کہ ابو ذر لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ورد کرتے رہنا۔ کیوں؟ فإنہن من کنز تحت العرش، یہ ایسا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے سے ملا ہے، یہ علم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی کوششیں کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے میں اور احادیث کو دور تک پھیلانے میں۔ ہندوستان تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قدم ہندوستان پر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد ہی 5 سال بعد ہی صحابہ کرام ہندوستان کے اندر تشریف لے آئے تھے۔ کیوں؟ وہ علم پھیلانے کے لیے، وہ دین پھیلانے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا سنتے ہیں، اتنا جانتے ہوئے بھی ہمارے پاس کیا شیڈول ہے تبلیغ کرنے کا؟ ہمارے پاس حق بتانے کا کیا شیڈول ہے؟ ہمارے پاس دین بتانے کے لیے ہم نے جوخم اٹھانے کے لیے کتنے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا ہے؟ یہ دعوت فکر، یہ سب حدیثیں ہمیں دیتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ دعوت کی کام کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کیے ہوئے ہیں۔
دین کا کام آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر کتنی کوششیں ہیں، ہمارے اندر ہمارے پاس کتنی للک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور یہ کہیں کہ ہم دین کا دعوت ہمارے پاس دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، مگن ہے اپنے میں، تو یہ محبت رسول کا حقیقی مفہوم ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، واضح کریں۔ آپ کے پاس اللہ نے قرآن و حدیث کا علم صحیح علم دیا ہے تو اور علم کو حاصل کریں، صحیح علم کو حاصل کریں، صحیح فہم کو حاصل کریں اور اس چیز کو عام کریں۔ آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے گھر والوں سے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، لیکن دوسرے شخص اس سے نابلد، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اپنے گھر سے توحید کی دعوت کا آغاز کیجئے، سنت رسول کی دعوت کا آغاز کیجئے، انہیں بتاتے رہیے اچھے انداز سے۔ گھر سے باہر اڑوس پڑوس میں آپ دین کی دعوت دیجئے، محلے میں دین کی دعوت دیجئے۔ یہ طریقہ ہر شخص کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضاحت فرمائی تھی کہ ایسے لوگ جو علم کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله لجاما من نار یوم القیامہ، رواہ الترمذی فی کتاب العلم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فكتمه، کسی سے علم کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فكتمه، اسے چھپا لیا۔ چھپا لیا کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دیا، یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ یا تو قرآن و حدیث کا علم ہوتے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کے بجائے دوسری کتابوں سے جواب دیا، یہ بھی علم کو چھپانا ہے۔ تو الجمہ اللہ لجام من نار یوم القیامہ، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کا لگام پہنائے گا۔ لگام جو وہ نکیل جو گھوڑے کی ناک میں ڈالی جاتی ہے گھوڑے کو قابو میں کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آگ کے لگام اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو پہنائے گا جو قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے اور اس کے اندر پھیلانے کا ذہن نہیں ہے، پوچھا جاتا ہے تو بتاتے نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں، یا تو دنیا کے ڈر سے، دنیاوی مال و اسباب کے ڈر سے، دنیاوی جاہ و منصب کے ڈر سے۔ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ علم کی زکوٰۃ علم کو پھیلانا ہے۔ زکوٰۃ العلم نشرہ و اذاعتہ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور علم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس کو پھیلانا ہے، اس کو عام کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ 7 وصیتیں میرے خلیل نے کی، وہ 7 وصیتیں کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی مختصر تشریح کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق 7 وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پھیلانے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ قرآن و حدیث سے قریب ہیں انہیں مزید قرآن و حدیث سے محبت اور لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔